صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اس نے بڑے نازک مراحل پہ اسلام کو بڑی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور اتنے میں نبوت کا اعلان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو عرب کا معاشرہ ایک دم بدل گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عبداللہ بن ابی نے ایک تو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا جب واقعہ افق ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اس نے انگلی اٹھائی۔ یہ معروف واقعہ ہے اور طویل ہے، اس کا ابھی موقع نہیں۔ دوسرا واقعہ، اس نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ جنگ کہاں ہونی چاہیے، تو اکابرین صحابہ میں سے چند کا یہ کہنا تھا کہ جنگ ہم اپنے یہاں لڑیں گے مدینے میں، اور باقیوں کا یہ کہنا تھا جس میں سر فہرست حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بدر میں اپنے تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ کہنا تھا کہ ہم جنگ میدان میں جا کے لڑیں گے تاکہ مدینے کی فضا بھی خراب نہ ہو اور ہم میدان میں اپنے جوہر بھی دکھائیں۔ عبداللہ بن ابی کی یہ خواہش تھی کہ مدینے کی حدود کے اندر جنگ لڑی جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب مدینے کی گلیوں میں جنگ ہوگی، مدینے کے شہر میں جنگ ہوگی، تو میں کہیں نہ کہیں میرا پتہ نہیں چلے گا، میں چھپ چھپا جاؤں گا۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ میں اس طرح سے بچ جاؤں گا، اپنا بچاؤ کر لوں گا، اور ظاہر ہے میدان میں تو بچاؤ کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اب مسجد دار شوق کا مقام ہے مدینہ منورہ میں، وہاں پر مشاورت ہو رہی ہے، بالکل دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں۔ ادھر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا کہ چلو ہم جا رہے ہیں واپس۔ کیسا عجیب موقع ہوگا اگر تعداد کم ہو اور 10 لوگ، اور تعداد کم بھی ایسی کہ ابھی گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے، اس میں وہ لوگ بدلہ لینے کے ارادے سے آ رہے ہیں، جس کمان کی سالاری خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، جو مشہور تھے جنگجو، اور ابو سفیان کل جماعت کے سپہ سالار تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا کہ بدر کے 70 اپنے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ اس وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لے کے چلا گیا۔ کیا عجیب منظر ہوگا۔ ادھر آپ جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں۔ میرے دوستو، ذرا سا سوچئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں پر کیا گزری۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چھوڑ دی کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب رسول اللہ ہی دنیا میں نہیں رہے تو اب کس لیے جنگ لڑیں۔ وہاں پر بھی بڑے صحابہ نے ڈھارس دی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ میں سے جن حضرات کا احد کے مقام پہ جانا ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ لے جائے۔ میرے دوستو، اس دفعہ کی زیارت میں ایک بات وہاں محسوس کی کہ ادھر 70 شہداء کا احاطہ ہے، وہاں قبریں ہیں، اور ادھر ایک ٹیلہ ہے جس پر 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا اور یہ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اور اسی جگہ 70 شہداء کے احاطے اور اس ٹیلے کے درمیان میں بازار لگا ہوا ہے، اور لوگ چائے پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، سینڈوچ کھا رہے ہیں۔ وہاں جو حضرات ساتھ میں تھے، میں نے کہا کہ ہمارے والد، ہم اپنے والد سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کا کہیں خون نکلے اور اس جگہ آ کر ہم پھر دعوتیں اڑائیں
تو کتنے ناہنجار ہم اولاد ہوں گے کہ ہمیں اپنے باپ کے خون کا احساس نہیں ہے کہ یہاں تو ان کے پیر میں سے خون نکلا تھا. دانت جب خول نکالا ہے، عبد الرحمن بن عوف غالباً صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے منہ کے اندر سے خون کا فوارہ نکلا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے، جس پہ یہ خبر اڑا دی گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے. یہ واقعات ہوئے وہاں پر، اور لوگ وہاں پر بڑے ہنسی مذاق کرتے ہوئے چائے پی رہے ہیں. زیارت یہ نہیں ہے. زیارت وہ ہے اس وقت کو یاد کر کے رومتے کھڑے ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ ہے زیارت. مسجد قبلتین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بعض نے لکھا ظہر کی نماز، بعضوں نے لکھا عصر کی نماز، جو بھی نماز تھی 4 رکعت کی تھی، سری نماز ہے. آپ کے پاس وہی آ گئی، 2 نماز جب ادا کی ہیں، 2 رکعت ادا کی ہیں، تو وہی آ گئی کہ اب آپ اپنا رخ قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف پھیر لیجیے. بدل گیا قبلہ، آپ وہیں سے پیچھے مڑے ہیں، مڑ کے چیرتے ہوئے صحابہ اکرام کو، اور پھر اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے. یہ تو واقعہ ہم سب کو پتا ہے. اس سے صحابہ اکرام کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے، کیا سپرلیٹو ڈگری ہوگی ان کے ادب کی اور ان کے یقین کی، کہ ان میں سے ایک صحابی نے بھی اپنی نیت توڑ کے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ کون سا رکن ہے. آپ اس طرح چیرتے ہوئے گئے ہیں، صحابہ اکرام جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کا رخ ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھومتا چلا گیا. آپ وہاں کسی ایک صحابی نے بعد میں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا. یہ اعتماد اور یقین کی بات تھی، بھروسے کی اور محبت کی اور عقیدت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوئی. اور پھر رخ تبدیل ہوا ہے کعبے کا. یہ کیفیت کا احساس دل میں ہونا، یہ ہے زیارت. صرف وہاں جا کے ہنسی مذاق کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا. تو بہرحال احد میں ایک عجیب و غریب نقشہ کھینچا گیا، پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا وہاں پہ، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، میرے دوستو، یہ عبداللہ بن ابی جس نے ہوا اکھاڑ دی تھی مسلمانوں کی وقتی طور پہ، اس عبداللہ بن ابی کا آخری وقت ہے. اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ، اچھا اس سے پہلے جب یہ بیمار تھا عبداللہ بن ابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دیا کہ یہ اپنے باپ کو پلا دینا. جب انہوں نے پانی وہاں دیا ہے کہ یہ رسول اللہ نے دیا ہے پانی، تو انہوں نے اس نے ایک لفظ کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں پیشاب پی لوں، میں یہ پانی نہیں پیوں گا. یہ عبداللہ بن ابی جب زیادہ بیمار ہوا اور اس نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کی امید نہیں، تو اس نے کہا عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، کہ جاؤ، یہ مسلمان ہو چکے تھے ان کے بیٹے، کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں، اور مجھے جس لباس میں کفن دیا جائے وہ ان کا کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابا کس منہ سے میں کہوں گا ان سے، آپ نے کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں کس منہ سے کہوں گا کہ کرتا اپنا دے دیں کفن کے طور پہ، جنازہ آپ پڑھائیں. تو اس عبداللہ بن ابی نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں بدتمیزیوں میں حد سے گزر گیا، مفہوم ہے، اگر میں شرارتوں میں حد سے گزر گیا، تو وہ اخلاق میں حد سے گزر جائیں گے. وہ رحمت للعالمین ہیں، بس تم یہ میرا پیغام ان کو پہنچا دینا. عبداللہ بن ابی مر گیا، ان کے بیٹے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں کی. آپ نے فوراً کرتا اپنا اتار کے دے دیا، اور جنازے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. وہاں پہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے کہ اس کمینے کی نماز میں نہیں پڑھانے دوں گا. اس نے آپ کو ایک موقع پہ، تبوک کے موقع پہ اس نے آپ کو گالی دی تھی، وہ آج تک میرے کانوں میں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اس کے لیے استغفار قبول نہیں ہوگی۔ قبر میں اتار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ قبر میں جب اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قبر بند ہونے والی تھی، آپ نے کہا واپس پر لے کے آؤ، واپس اٹھوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، ہو سکتا ہے میرے کرتے اور میرے اس لعاب کی وجہ سے اس پر رحم ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پر تکالیف پہنچائی ہیں۔ آپ کا یہ کردار، ہمارے نوجوانوں کو تو یہ باتیں نہ ان کا انٹرسٹ ہے، نہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ معلوم ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل کی پہلی سیڑھی تو علم ہے۔ انہیں یہ پتا ہے ایم ڈی کیٹ کے فارم کب جمع ہوں گے، انجینئرنگ میں داخلے کب ہوں گے، کس انسٹیٹیوٹ میں کون سا ٹیچر کب پڑھائے گا، یہ سب پتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب 3 سوالات ہوں گے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اور بات کرنے اگر بیٹھیں، مجھ سمیت میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ اپنی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جب بات کرنے ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ کانپ جاتے تھے۔ آج بھی عرب معاشرے میں آپ اتقوا اللہ کا لفظ کہیں، وہ جھاگ کی طرف بیٹھ جائے گا ان کا غصہ۔ ہم ذرا کہہ کے دیکھیں اللہ سے ڈرو، تو مجھے کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ سے ڈرو تو میں 5 باتیں اس کو سناؤں گا کہ میں بھی ڈروں اللہ سے، تم نہ ڈرو۔ میرے دوستو، یہ ایذاء مسلم، یہ حرام ہے، حرام۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبۃ اللہ تیری عظمت سب سے بڑی ہے، اس روئے زمین پہ سب سے افضل ترین مقام تیرا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ ایک مسلمان اس میں پھنس گیا تو کعبۃ اللہ کو توڑنا جائز ہے، اس کو بچانا فرض ہے۔ میں یہاں پہ اچھا کھانا کھا کے آیا، سوپ پی کے آیا، مجھے گرمی لگ رہی ہے، یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آیا اور آ کے ٹھک 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 سارے پنکھے کھول دیے۔ میری بلا سے کسی کو ہوا لگے، کسی کو سردی لگے، کسی کو زکام ہو، کھانسی ہو، طبیعت خراب ہو، مجھے تو خود ہوا چاہیے۔ آداب زندگی میرے دوستوں سیکھنے کی چیز ہے، صرف نماز سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ نماز کو تو خیر ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے کی چیز ہے۔ بیٹھے کسی عالم کے پاس، بتائیں کہ رسول اللہ، پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو تو مجھے بتا دو کہ میری زندگی سنور جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو پھر اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ روشنی روشنی، 4 سو روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، آپ سے قبل اندھیر تھی روشنی۔ دل روشن ہوئے ہیں میرے دوستو، جہان روشن ہوئے ہیں۔ اکبر بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، ایک دن چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہوا، گھٹن محسوس ہوئی، یاد آ گئی خبر کہ کل تو قبر میں جائے گا۔ یہاں تو ہوا ہے، بڑا کمرہ ہے، وہاں تو چھوٹی سی ایک کھولی ہوگی، کیسے تیرا گزر ہوگا وہاں؟ یہ سوچ کے غمگین ہو گئے۔ اگلے دن بھی غمگین تھے، اس بات کا اثر رہا جو رات کو سوچ تھی۔ بیربل تھا تو ہندو، اس نے یہ کہا کہ کیا بات ہے بادشاہ سلامت، بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگا رات کمرے میں چراغ گل ہو گیا، اندھیرا تھا، مجھے گھٹن محسوس ہوئی، خبر یاد آ گئی، اس وقت سے بے چین ہوں۔ بیربل نے کہا میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہ جو اس زمین پہ روشنی ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے؟ اکبر بادشاہ نے کہا ہاں۔ کہنے لگے رسول اللہ اس زمین کے اوپر کتنا عرصہ رہے؟ آپ یقین دیکھیے، اگر دل کے کانوں سے یہ بات سنیں گے میرے دوستوں، آنکھ سے آنسو نہ آئے، تو آپ اپنے دل سے ہی سوال کیجئے کہ کیسی محبت ہے ہمیں۔ بیربل نے پوچھا کہ کتنے دن رہے رسول اللہ اس زمین کے اوپر؟ تو جواب ملا کہ 63 سال۔ کہنے لگے 63 سال رہ کر یہ دنیا رنگین ہے اور اجالا ہے، جب زمین میں گئے ہوئے آپ کو 1300 سال ہو گئے تو زمین کے اندر کتنی روشنی ہوگی، آپ ذرا اس کا سوچئے۔ یہ کہنا تھا، اکبر بادشاہ مسکرا دیا۔ لیکن اس اندر کی روشنی کو بنانا پڑے گا میرے دوستو، اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ زمانے گزر گئے، 2000 2 3 4 ایسے گزرے ہیں جیسے کل کی بات ہے۔ 24 سال گزر گئے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ارے اتنا عرصہ گزر گیا، یہ 20 سال بھی گزر جائیں گے۔ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی فکر کریں، ورنہ جوانی اگر گزر گئی اور گزر ہی جائے گی، بڑھاپے میں تو فرض بھی سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگا، پھر اب جھکا نہیں جا رہا، اب گھٹنوں میں درد ہے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے دوستو اس کی قدر کر لیں، قبل سقمک، اس سے پہلے جب بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔